بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، دونوں سٹوریز انتہائی اہم ہیں۔ آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لی دونوں سٹوریز کے ٹائٹل۔ شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا کامران خان صاحب نے کل، بڑی اہم باتیں ہوئیں۔ انٹرویو کی ٹائمنگ پہ بات کریں گے، انٹرویو کے ہر اہم نقطے پر بات کریں گے۔ میں نے وہ انٹرویو بہت ہی غور سے سنا ہے، اور ساتھ ہی جناب فیصل ووڈا صاحب جو کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے خبروں میں رہنا ہے، بھلے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، مطلب اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچنا معذرت کے ساتھ کہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ اس سے بدنامی ہے، اس سے بالا تر ہو کے انہوں نے خبروں میں رہنا ہوتا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو عمران خان قومی اسمبلی توڑ دیں گے۔ یہ کیا چکر ہے؟ باتیں بڑی اہم ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب شہباز شریف صاحب کے انٹرویو پہ۔ اور ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ایک ایسے موقع پر جو ابھی وہ قید سے باہر آئے، 8 مہینے کی قید سے، یہ کوئی پہلا انٹرویو تھا غالباً۔ کامران خان صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ پہلا انٹرویو، اس انٹرویو کی ٹائمنگ، پھر یہ انٹرویو کامران خان کے ساتھ ہونا، سمجھ گئے نا آپ نا، میرا خیال ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اچھا، اس انٹرویو سے پہلے شہباز شریف صاحب کو لینے سے پہلے کامران خان صاحب نے لمبے قصیدے پڑھے، بہت ہی ان کی تعریفیں کیں، ان کی ایڈمنسٹریشن کی تعریف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کیں، لیکن اب یہ ذرا دیکھیے گا ان کا بزدار صاحب کے ساتھ کمپیریزن کیا۔ یہ معاملات بڑے دلچسپ ہیں۔ اصل میں معاملہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کا کچھ ڈیفرنٹ کوئی صورتحال ہوتی ہے، جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، جو پاکستان کے اندر صحافت کرنا اس وقت جتنا مشکل کام ہے، یہ کسی مارشل لاء میں بھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ خیر، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اب انہوں نے پہلے تو جناب قصیدے پڑھے، انہوں نے کمپیریزن کیا بزدار صاحب کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ فیصل ووڈا صاحب کی بات کے ساتھ میں اسے جوڑوں گا تو یہ آپ کو مزہ آئے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ معاملہ ہے کیا اصل میں۔ اچھا جناب، تو انہوں نے پہلے ان کو بڑی تعریفیں کی، بزدار صاحب کے ساتھ کمپیریزن کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے شدید ترین مخالف بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی، انہوں نے پنجاب کو کہاں پہنچایا اور اب پنجاب کا کیا حال ہو گیا ہے وغیرہ۔ قید کی کہانی ان سے پوچھی، انہوں نے وہ بتائی، پھر اس کے بعد نیب کے کیسز کے بارے میں، الزامات کے بارے میں انہیں پورا ٹائم دیا، انہوں نے اپنا موقف دیا۔ پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا بھی ریفرنس دیا جس پر میں نے ویڈیو بھی کی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی کک بیکس، یعنی کہ آ کے نیب نے بتایا کہ انہوں نے کوئی کک بیکس، کوئی کرپشن نہیں کی، کسی سے کوئی رشوت نہیں لی، یہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد نا پی ٹی ایم کے بارے میں، تو وہ جناب اس سے میں نے اخذ یہ کیا، یہ وہ امپارٹنٹ نکات ہیں، 3-4 نکات جو امپارٹنٹ نکات میں نے وہاں سے نکالے ہیں۔ ان میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے بارے میں جب ان سے بات کی تو شہباز شریف صاحب بار بار پورے انٹرویو کے دوران، یعنی پی ڈی ایم سے نکل کے یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر والی کر رہے تھے کہ نہیں جی ہمیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سب کچھ کرنا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جنگ لڑنی چاہیے، ہمیں یہ معاملات پارلیمنٹ کے اندر لانے چاہیے۔ مطلب میں کچھ اس سے یہ اخذ کر پایا کہ وہ پی ڈی ایم کو جیسے جو ہے نا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا لیکن یہ ان سے لگ رہا تھا ان کی بار بار باتوں سے کہ پی ڈی ایم، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا اب پی ڈی ایم میں آنا تو مجھے تقریباً مشکل، ناممکن نہیں تو بہت مشکل لگتا ہے۔ اور وہ بھی ظاہر ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب، جب شاہد خاقان عباسی صاحب، جب مریم نواز صاحبہ نے یہ شرط لگائی ہو کہ وہ اس کا جواب دیں گے اگر شو کاز نوٹس کا تو تب آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں ہم دیں گے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو تو ہم جواب دہ ہیں نہیں، جو موقف ہے شہباز شریف صاحب کا اس کو ہم نون لیگ کا موقف سمجھتے ہیں کیونکہ وہ صدر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جناب، تو اس وجہ سے انہوں نے نا پورے انٹرویو میں اس بات پر زور دیا کہ جی پی ڈی ایم تو بکھر گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو وہ ہو اور اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد چلیں اس کا اب اجلاس بھی ہے، تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی معاملات کو لائیں، اور وہ اپنا جیسے نا انہوں نے اپنا اشاعیہ کیا، اس اشاعیے پہ بھی بہت سارے نون لیگ کے اندر بھی لوگ ناراض ہوئے
کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے اس طرح سے ہمیں ڈیچ کیا، پیپلز پارٹی نے اس طرح سے پی ڈی ایم کے فیصلے کو اس سے انحراف کیا کہ جس کی وجہ سے نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر بننا تھا انہوں نے اپنا بنا لیا، اور پھر آپ نے ان کو عشائیے پہ بلا لیا۔ تو یہ اب بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سمجھتے جائیں، جو توجہ طلب بھی ہیں، جو غور طلب بھی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ باشعور ہیں ان چیزوں کو۔ خیر، اب اس کے بعد انہوں نے ریگنگ کا بھی ذکر کیا، الیکشن کی ریگنگ کا، اور کہا کہ انہوں نے میسو ریگنگ کی اور ریگنگ کے ذریعے آئے، یعنی انہوں نے اب یہ نہیں بتایا کہ اس وقت تو عمران خان تو حکومت میں نہیں تھے، عمران خان کے لیے کنہوں نے کی۔ یہ میرا خیال ہے جرأت صرف نواز شریف صاحب میں ہو سکتی ہے یا مریم نواز صاحبہ میں ہو سکتی ہے، یہ شہباز صاحب کا یہ نہ ان کا مزاج ہے نہ ان کا کام ہے کہ وہ انہوں نے کنہوں نے کر کے بس یوں بات کو جو ہے نا سر سے گزار دیتے ہیں۔ باقی ان کا یہ ہمت نہیں ہے کہ بھائی بتائیں نا، خان صاحب تو اس وقت حکومت میں نہیں تھے نا، تو خان صاحب کے لیے کنہوں نے ریگنگ کی تھی کہ ان کو کہ وہ کون لے کے آئے تھے اور ان کے لیے کن نے ریگنگ کی، تو یہ ذرا بتانا ان کے لیے خاصا مشکل تھا۔ تو اس کے بعد جناب انہوں نے اور ایک اہم نقطہ انہوں نے کہا کہ خود جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب نے بڑی عزت دی اور دفاع کی ضروریات کا بھی انہوں نے خیال رکھا، یعنی جنرل باجوہ صاحب کی بات کا انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کا کہا کہ جی میاں صاحب کے بارے میں ان کے بڑے اچھے خیالات ہیں، اب ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب یہ کہہ رہے ہوں گے تو حسن ظن رکھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آگے چلنا ہے، بہت سارے اہم نکات ہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کے دل میں بڑی عزت ہے، اور وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے مجھے بڑی عزت دی اور دفاع کی ضروریات کا بھی خیال رکھا وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا کامران خان صاحب نے سوال کیا کہ نواز شریف صاحب تو بہت ناراض ہیں اداروں سے، تو کیا آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں؟ تو پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے اور پھر ان کو پناما کرتے بیچ میں سے اقامہ نکل آیا اور اقامہ پہ ان کو چلتا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو میں قائل کر سکتا ہوں اگر ایک یہ ذرا سوچئے گا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، میں وہ اہم باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کے انٹرویو میں، یہ آپ سنیے گا، میں کہتا ہوں سر دھنیے گا، ٹھیک ہے نا، یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، آپ یقین کریں بہت اہم باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں قائل کر سکتا ہوں اگر نیو سوشل آرڈر آ جائے، اس پہ ذرا سوچنا، نیو سوشل آرڈر آ جائے، اگر تمام ادارے اپنے قانونی دائرے میں رہیں، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ٹھیک ہو گیا نا، آزاد عدلیہ ہو، ریکنسلیشن ہو، ٹھیک ہے، تو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو باتیں آ رہی تھی نا، تو یہ شہباز شریف صاحب کے منہ سے آ رہی تھی، لیکن اصل میں یہی وہ ڈیمانڈز ہیں جو نواز شریف صاحب کی ہیں۔ اب ایک نیو سوشل آرڈر کا آنا، آزاد عدلیہ ہونا، ہر ادارہ اپنے قانونی دائرہ میں رہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہی وہ بات ہے جو مجھے بہت سارے ذرائع نے بتائی کہ بھائی اب نون لیگ کوئی فوری طور پہ اقتدار کے لینے کے چکر میں یا فوری طور پہ اقتدار لینے کی شوقین نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بس اب 1.5-2 سال رہ گیا ہے، تو اس حوالے سے اب وہ اس میں کہ کہیں ہم سے پھر کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، اب وہ اس طریقے سے ایک ریٹن معاہدہ چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک نیو سوشل آرڈر، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے اس کا ریٹن معاہدے کا تو نام نہیں لیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہم جب ذرائع سے بات کرتے ہیں، نون لیگ کے قریبی ذرائع سے بھی، وہ بھی ایک ریٹن ایگریمنٹ چاہتے ہیں کنٹرول ٹاور کے ساتھ کہ پھر آپ مکر جاتے ہو، آپ جو ہے نا اس طریقے سے ہمارے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرو کہ بھلے یہ 2023 میں ہوتے ہیں یا کل ہوتے ہیں الیکشن، ٹھیک ہو گیا نا، لیکن اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ والے آپ نکات لکھ کے دیں۔ ایک نقطہ اور بھی کہ آپ اگر مریم نواز صاحبہ آتی ہیں، ان کو عوام اپنا الیکٹ کرتے ہیں، ان کو عوام چنتے ہیں، تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، خام خواہ کی کوئی خچ بنا کے کوئی آگے بریکر بنا کے نہ کھڑا ہو۔ اگر ان کو عوام ریجیکٹ کرتے ہیں تو کریں، اگر عوام ریجیکٹ نہیں کرتے تو پھر کسی کو، اور الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ وہ پتہ ہے ہر کسی کو کہ اگر مداخلت نہ ہوئی تو وہ کلین سویپ ہوگا، وہ ہر کسی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، بشرط ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ کہا بشرط ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ہو،
ٹھیک ہو گیا نا, لیول پلینگ فیلڈ بھی, ٹھیک ہے نا, بشرطے کہ انہوں نے کہا کہ دیر از اے لیول پلینگ فیلڈ. اب یہ بھی ہو. اس کے بعد انہوں نے کنٹرول ٹاور سے کہا کہ ان کے تعلقات تو کامران خان صاحب نے کہا کہ کافی خراب ہیں, کشیدہ ہیں, تو کیا یہ آپ کو امید ہے کہ یہ بہتری ہو سکتی ہے, آپ کو یقین ہے, آپ کو اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مجھے اعتماد ہے, اگر یہ والا سارا کچھ کیا جائے تو نو ڈاؤٹ میں اپنے بڑے بھائی کو منا لوں گا, چاہے مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا. اسی کا میں نے ٹائٹل بھی لگایا. اب سوچنے کی بات ہے کہ کس چیز پہ منا لوں گا. دیکھیں, جو آپ کو آپ کرتے ہیں نا, ایک صحافی, ایک تجزیہ کار اس کو دوسرے انداز میں دیکھتا ہے. جب یہ ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو اگر یہ آپ کر لیں تو میں اپنے بڑے بھائی کو منا لوں گا. کس چیز پہ منا لوں گا؟ بھائی جب الیکشن آنے ہیں پھر تو ہونے ہیں نا, پھر کون سا منانا اور کون سا راضی کرنا؟ تو راضی تو کسی اور بات پہ پھر کرنا ہے نا. پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ راضی تو کسی اور بات پہ کرنا ہے. جناب راضی تو کرنا ہے کس بات پر؟ یہ میں آپ کو فیصل ووڈا صاحب والی بات کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاؤں گا کہ یہ کس بات پہ راضی کرنا ہے, کون سی بات پہ راضی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کس حوالے سے. وہ کچھ گارنٹیز, شیورٹیز, سیکیورٹیز لینا چاہ رہے ہیں اور ان کو پھر کس بات پہ راضی کرنا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے, میں نے ایک دو ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ اس وقت نون لیگ میں دو قسم کے نظریات یا دو قسم کی سوچیں چل رہی ہیں. وہ میں یہاں ڈسکس کروں گا اور اس کو بڑے مزے سے فیصل ووڈا والی بات سے ریلیٹ کرنا ہے کہ اسمبلی اگر ایسا ہوا تو قومی اسمبلی خان صاحب توڑ دیں گے. یہ اسد عمر کے بعد دوسرا وزیر ہے جو کہ اسد عمر صاحب نے یہ کہا تھا, اور یہ دوسرے وزیر صاحب ہیں جو کہ یہ دھمکی دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اگر یہ آپ ایسا کر لیں تو میں میاں صاحب کو منا لوں گا, میں اپنے بڑے بھائی کو منا لوں گا, مجھے جانے دیں. اچھا, وہ جانے کے بارے میں بھی شہباز شریف صاحب جانے کے بارے میں بھی بہت ہی کانفیڈنٹ تھے کہ جیسے ان کو پتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ یہ معاملہ ذرا سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, مجھے وہاں سے بھی اجازت مل جائے گی, پھر اس کے بعد مجھے روک بھی نہیں سکتے, بھلے اس میں 2-4 روز 6 روز لیٹ ہو جائے, مہینہ لیٹ ہو جائے, کہ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جب میں جاؤں گا نا تو میں بنا لوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہت ہی سیکورٹی اس طرح کی ملی ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, آپ نے جانا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک امپارٹنٹ سوال ان سے ہوا مریم نواز سے متعلق. انہوں نے کہا کہ آپ کی بھتیجی جب آپ جیل میں تھے یا اسے پچھلے 8 مہینوں سے یا سال سے یا جس طریقے سے 2 سالوں سے وہ متحرک ہیں, اور کامران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے اچھا خاصا اپنا نام بنایا ہے, اپنا ایک جو ہے نا. تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہ آپ کا اس پہ ٹیک آن یا آپ کا اس پہ تجزیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل مریم نواز صاحبہ سے متعلق جو سوال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا رائٹ ہے, سیاست کرنا ان کا رائٹ ہے. اور انہوں نے یہ 2 مرتبہ کہا کہ ٹائم از آن ہر سائیڈ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی, ٹائم از آن ہر سائیڈ, کہ اب وقت ان کا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. یہ بات شہباز شریف صاحب کے, اچھا حمزہ صاحب کے بارے میں بھی کہا, اسی طرح سے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو عوام چنتے تو ان کا حق ہے, فلاں کا, ANP کا, مولانا صاحب کو, سب کا نام لیا, اور پھر سے مریم نواز صاحبہ پہ آئے اور پھر سے انہوں نے کہا کہ ٹائم از آن ہر سائیڈ. نو ڈاؤٹ جب یہ ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمیں کچھ لوگ بولتے ہیں, ہمیں کچھ مہربان بولتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کسی کی فیور کریں. بھائی مجھے کسی کی فیور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھ سکتا وہ سب سے بڑا عقل کا اندھا ہے. وہ آنکھوں کا بھی اندھا ہے, وہ عقل کا بھی اندھا ہے. مریم نواز صاحبہ ایک تقریر کرتی ہیں, پانسا پلٹ جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ ایک جلسے میں پانسا پلٹ جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ میں اس میں کوئی دور, اب اگر بالفرض یہ کہے کہ جی نہیں جی ان کو تو سیاست ہی نہیں آتی, ان کو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پوری شریف فیملی میں اس سے پہلے اتنا زبردست سپیکر نہیں آیا, اتنا زبردست مقرر کوئی نہیں آیا, اتنا زبردست بولنے والا یا بولنے والی کوئی نہیں آئی پوری شریف فیملی میں, اتنا کراؤڈ پولر کوئی نہیں آیا. نواز شریف صاحب اپنی جگہ, ان کا ایک اپنا مقام ہے, انہوں نے بہت عرصے سے بنایا ہے, ان کا ایک اپنا ایک اٹیچمنٹ ہے لوگوں کی ایک ہر حوالے سے. لیکن جہاں تک بولنے کا تعلق ہے, آپ اتنا فلوئنٹ بولیں, آپ اتنا کراؤڈ پولر ہوں, آپ اتنا لوگ آپ جو ہے نا کھینچے چلے آئے, اتنی پابندیوں کے باوجود, اتنی جیلوں کے باوجود, اتنی قدغنوں کے باوجود, سب کچھ اتنے کے باوجود, اور اتنے کم عرصے میں 2 سپیچز کریں تو ہلا کے رکھ دیں. یہ اس طرح سے عام نہیں ہوتی, اتنی کرزمیٹک پرسنالٹی ہو. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر آپ
किसी की जायज़ तारीफ न करें और कंजूसी होगी, ये हमें कोई इससे गरज नहीं होती, इससे कोई किसी किस्म का हमें कोई मसला नहीं। आप कामरान खान साहब भी वही बात कर रहे हैं, हर बंदा वही बात कर रहा है, लिखने वाला भी वही कह रहा है, बोलने वाला भी वही कह रहा है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मेरे लिए। अब आ जाए जनाब, बहुत सारी और बातें भी एक दो हैं, उसके बाद मैं जाता हूं। खान साहब से उन्होंने बड़ा मासूमाना अंदाज में शिकवा भी किया कि देखें जी, खान साहब ने मुझे जो खतूत लिखे, उन खतूत में वो मुझे नाम से लिखे, वो मेरे ओहदे तक पुकारने के लिए मुझे वो जो है ना रवा नहीं है, मुझे उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कहा, जबकि मैंने उनको जब खतूत लिखा तो मैंने उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा। इस तरीके से उन्होंने बड़ा मासूमाना अंदाज में शिकवा भी किया। चौधरी निसार साहब के हल्फ के बारे में उनसे सवाल हुआ, तो फिर उस सवाल को वो उल्टा करके जनाब किसी दूसरे जवाब पे लग पड़े। तो फिर कामरान खान साहब ने उनसे कहा कि जी आप, मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब से मुतल्लिक जवाब नहीं देना चाहते। तो फिर उसके बाद वो आए, उन्होंने कहा कि जी देखिए, मेरी तो उनसे बाद में दोस्ती हुई, उनकी तो असल में तो मियाँ साहब से दोस्ती थी, तो उन्होंने उठाया है, तो हमारा कोई ऐसा नहीं है, उन्होंने हल्फ उठाया है जो कि उनका राइट था, तो मैं उनको मतलब जो है ना गुड लक विश करता हूं। तो खैर, उन्होंने ये इस अंदाज से की। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपसे कहा ना कि जो फैसल वाडा साहब की बात से जो मैंने रिलेट करना है, फैसल वाडा साहब ने क्या कहा। ये जब मियाँ साहब कह रहे हैं, छोटे मियाँ साहब, कि मुझे बड़े भाई को अगर मनाना, मैं मना लूंगा अगर मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े, ये 2023 में तो नहीं कह रहे कि मना लूंगा ना, ये कोई पहले का चक्कर है ना, ये फिर पंजाब असम्बली का कोई चक्कर है ना। पंजाब असम्बली में आप जरा थोड़ा सा देख लें कि पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी उनकी मुट्ठी में है नून लीग के, कि अगर आज भी वो चाहें तो वो इन हाउस चेंज ला सकते हैं। इसी तरीके से बिलावल साहब भी कह रहे हैं, इसी तरीके से मरियम साहबा ने भी कहा कि हमारे पास, हमें नंबर पूरे करने की जरूरत नहीं है, नंबर से ज्यादा हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब भी बात कर रहे हैं, और इसी तरीके से फैसल वाडा साहब ने भी कल कहा कि अगर पंजाब में नून लीग ने इन हाउस चेंज लाई तो इमरान खान कौमी असम्बली तोड़ देगा। ये अब आपको समझ तो आ गई होगी। इससे पहले असद उमर साहब ने कहा कि अगर उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए तो इमरान खान असम्बली। फैसल वाडा साहब ने कल एक प्रोग्राम में बड़ी अहम बात की, और वो अहम बात डायरेक्ट कंट्रोल टावर के सबसे बड़े को सुनाई गई। उन्होंने कहा कि कोई कौन होता है इमरान खान को बताने वाला कि बुज़दार को हटाओ या किसको हटाओ या किसको लगाओ। ठीक है, ये फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है, गालिबन ये वो कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में कहा कि कौन होता है कोई कि भाई इमरान खान को बताए या कप्तान को बताए कि बुज़दार को रखें या किसी और। ये डायरेक्ट जनरल बाजवा साहब को मैसेज था, उनको ये मैसेज था वाडा साहब का। और इसी तरीके से उन्हीं लोगों में से शायद हो सकता है मुबैना तौर पे हों कि जिन्होंने ये भी कहा था कि सेनेट इलेक्शन के बाद जनरल बाजवा साहब को उठा के बाहर फेंक देंगे। बात ये है कि ये दूसरे वजीर हैं जो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हुआ तो कौमी असम्बली तोड़ देंगे। कौमी असम्बली का एक थ्रेट है। आप ये बड़े हैरान हो जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि ये क्या चक्कर है। मैं आप बड़ी एक यूं समझ, आप उसको सेंसिटिव कह लें, नफीस कह लें बात, मैं बड़े एक तरीके से बयान करके गुजरूंगा और माशाल्लाह बहुत बाशऊर है, आप वो जान जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या चक्कर है कि एक तरह से तो इमरान खान साहब अलग, जनाब प्रेसिडेंट साहब अलग, फरोग नसीम साहब अलग, खैर से, और इसी तरह से FBR अलग, और वन एंड द ओनली शहजाद अकबर अलग। खैर से ये वो पैराशूटर है ना जो 2 मिनट में नस जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपको मैं मुतादिद वीडियोस में कह चुका हूं, ये अलग। और इसी तरीके से जो है ना, मतलब बहुत सारे लोग 5-6 एप्लीकेशंस जनरल अपना जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अगेंस्ट फिर से उन्होंने खैर से दायर कर दी, और फिर से वो रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर से मुंह पे मार दी। वो फिर कह रहे हैं फरोग नसीम उनको, फिर जो है ना, फरोग नसीम साहब ने जिस तरह से MQM का बेड़ा गर्क किया है ना, वो उसी तरीके से PTI का बेड़ा गर्क कर रहा है। और मैं समझता हूं अल्लाह माफ करे कहीं पाकिस्तान का न करे, खुदा न खास्ता। तो अब उसमें उस हवाले से फरोग नसीम साहब जैसे मुदब्बिर और जो है ना अरस्तु टाइप जो लोग होते हैं ना, वो इसी तरह से बेड़े गर्क करते हैं, इसी तरीके से बेड़े डबोते हैं। अब उन्होंने जनाब, आप कहेंगे ये कैसे है कि एक तरफ तो हुकूमत वो कर, आपको पता है किन की इमाम पे कर रही है, तो भाई जिनकी इमाम पे वो कर रही है ना, वो जिनकी इमाम पे कर रही है वो उनके साथ हैं, और जिनको ये सुना रहे हैं ये जरा डिफरेंट सिनेरियो। मैं बहुत ही नफीस अंदाज में आगे फिर मैं चलूं और फिर ये मामला ऐसा ना हो। ये मैंने आपको, वाडा साहब आपको पता है बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म के फिगर हैं, उनकी कंट्रोवर्सी होती है और वो जनाब जो है ना अब कंट्रोवर्सीज में जीते हैं।
वोडा साहब के तो अभी छतरोल कर दी ना जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप ने भी, उन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा कि वो एक एसएचओ की मार हैं। उनके एक वजीर ने कहा कि आपकी हिम्मत है तो एसएचओ जरा मेरे घर में जरा भेज देखें, और वही हमने देखा कि लोधरा के डीपीओ जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की डिमांड पर तब्दील हो गए। माशाअल्लाह, आप ऐसे बैठते हैं। मरियम नवाज साहब ने जैसे कहा ना कि खान साहब झुकते नहीं, खान साहब बिकते नहीं, खान साहब सीधे लेट जाते हैं। तो बात यह है कि वही बात है कि वोडा साहब कह रहे हैं कि वो एसएचओ की मार है। दूसरे दिन हमने सुना कि लोधरा के डीपीओ जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की डिमांड पे तब्दील हो गए। ये हालत है, और उन्हीं के वजीर बैठ के वफाकी वजीर को, यानी ये भी हम पहली दफा देख रहे हैं कि हुकूमत उधर भी पीटीआई की, इधर भी पीटीआई की। उधर पीटीआई के वजीर बैठ के पंजाब में वो कह रहे हैं कि ये जो फैसल वोडा टाइप लोग हैं ना, यही डबोएंगे इमरान खान को। ये उनके बकौल, मैं नहीं कह रहा, ये उनके बकौल कहते हैं। ये जो घटिया लोग हैं, इस तरीके के घटिया लोग हैं ये जो फैसल, मैं तो सोच रहा हूं कि अभी तक इनको जूते क्यों नहीं पड़े। ये पंजाब के वजीर कह रहे हैं वफाकी वजीर को, और यकीन जानिए दोनों जगह पे हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। ये दिन भी आने थे और ये दिन भी देखने थे, ठीक है ना। अब यही फैसल वोडा साहब ना कि जो बूट लेके चले गए थे और फिर उसके बाद पता नहीं क्या सूरत हाल है, उन्हीं ने फरमाया कि अगर पंजाब में इन हाउस चेंज आती है तो इमरान खान असेंबली तोड़ देगा, कौमी असेंबली तोड़ देगा। भाई अगर अब जो है ना सूरत हाल ऐसी, क्योंकि उनको मालूम है कि पंजाब में ये इन हाउस चेंज आने को है, और उनको पता है कि पंजाब गया तो फिर तो यूं समझ लें कि पूरा पाकिस्तान गया, फिर तो यूं समझ लें कि भाई जो है ना वो फैजाबाद के बाद आपकी हुकूमत नहीं है, फिर कोई दूसरों की है, तो फिर तो आप या तो फेडरेशन तक महदूद, फेडरल गवर्नमेंट तक महदूद रह जाएंगे या केपीके तक महदूद रह जाएंगे। तो ये दूसरे वजीर साहब हैं, वफाकी वजीर, जो इस तरह की बात कर रहे हैं। जब हम ये करते हैं वो कहते हैं जनाब कुछ नहीं होने। भाई हम तो ये उनकी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि फैसल वोडा साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो असेंबली तोड़, तो ऐसा होने का कोई है ना चांस ना। अगर वोडे अटकाए गए तो असद उमर साहब कहते हैं कि फिर वो असेंबली तोड़ देंगे। खान साहब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को ये नहीं करूंगा, वो नहीं, चाहे मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए। और जनाब फैसल वोडा साहब ने तो खुद कंफर्म कर दिया कि ये आप एक सफ़े पे नहीं हैं, आपके और जनरल बाजवा साहब के अच्छे खासे इख्तलाफात हैं। आप जो खुद कह रहे हैं कि जनाब, क्योंकि बाजवा साहब ने तो जब अभी बुलाया था सहाफ़ियों को, वहां भी ये बात हुई, हमें पता चला है कि वहां भी ये बात हुई बुज़दार साहब को। और अभी वो तो अब शेख रशीद साहब वजीर दाखिला साहब भी कंफर्म कर चुके हैं कि ये जो 6 वजीर गए थे जब वापस आए, और वजीर भी बहुत अहम वजीर गए जनाब, उधर 6 वजीर, बहुत बड़े बड़े वजीर गए। शेख साहब ने कहा मैं तो नहीं गया था, लेकिन परवेज खटक साहब गए, बहुत सारे लोग, शफकत महमूद साहब गए, गालिबन असद उमर साहब, बहुत सारे लोग गए, और आके वापस आए तो खान साहब नाराज हुए। ये तो शेख साहब कह रहे हैं, खान साहब नाराज हुए, उन्होंने कहा कि आप लोग मेरी चुगलियां लगाने जाते हो जनरल बाजवा को, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कैबिनेट के काबीना के 6 वज़रा चले गए, वजीर आजम को पता नहीं है, वो आर्मी चीफ साहब से मिल के आए और आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हटाओ बुज़दार को, ठीक है। तो ये हालात हैं, कौन सा एक सफा, कौन सी एक पोजीशन। तो बहुत सारी सूरत हाल जो है ना यहां पे तब्दील होने का, जो मैं 2 नजरियात या 2 सोचें बता रहा हूं नून लीग में, वो जनाब एक सोच तो ये है, नून लीग पूरी इस पे भी थोड़ी सी तकसीम है या इख्तलाफ राय है। एक सोच ये है, वो कहते हैं भाई हुकूमत ले लो, पंजाब में तुम्हें मिल रही है, प्लेट में रख के मिल रही है, और किसी का एहसान भी नहीं है, तुम्हारे पास नंबर भी पूरे हैं, पीपल्स पार्टी भी तुम्हारे साथ खड़ी होने को तैयार है, बाकी बहुत सारे नंबर तुम्हारे पास पूरे हैं, और ले लो। और इस वजह से कि आखिरी 2 साल हैं, आपके हल्के के काम होंगे, आपके इस तरीके से काम होंगे, ब्यूरोक्रेसी की रीअलाइनमेंट सारा कुछ हो, तो आपका इलेक्शन से पहले बहुत तैयारी हो जाएगी। दूसरा एक ग्रुप है जो कि मियां साहब भी गालिबन उस ग्रुप को ज्यादा अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, वो ग्रुप है कहते हैं नहीं यार आप इस तरह से नहीं करें। पंजाब में यह है कि अगर ये फहद हुसैन साहब, ये मैं पहले बता चुका हूं वीडियो में, अपनी 3 वीडियोस में बता चुका हूं, कल डान में फहद हुसैन साहब ने आर्टिकल लिखा, उसमें भी यही लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, असल में बात यह है कि ये कोई फिर आपसे धोखा हो जाएगा, ये फिर इस तरीके से है कि फिर आप जो है ना, इसी तरह का लुबे-लुबाब था कि फिर जो है ना आपको ये महंगाई हो जाएगी, ये महंगाई होगी, इसको कंट्रोल नहीं, ये नून लीग के अंदर ये सोच है, ये महंगाई होगी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये आखिर पे लानत आप पे आ जाएगी, आप दूसरों का बोझ ना उठाओ। तो बस ये वाली सोच। और दूसरी बात ये है कि कोई फुल फ्लेज फॉर्म में तो आपकी गवर्नमेंट होगी नहीं,
آپ کے پاس کوئی 2/3 میجورٹی تو ہوگی نہیں, آپ اسی طرح سے بلیک میل ہوتے. تو یہ دو سوچیں ہیں. اب دیکھیں کہ اگر وہ پہلے والی سوچ حاوی ہو گئی یا ایک دوسرے کو کنوینس کر لیا یا سارے ایک ہی صفحے پہ ہو گئے تو بزدار صاحب کی 2 منٹ میں چھٹی ہو جائے گی. بھائی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.